الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ جسم اور یہ اعضاء اور اس میں یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سننے کی طاقت جو اے انسانوں جو تمہیں دی اور کسی جانور اور مخلوق کو نہیں دی، اور یہ دیکھنے کی صلاحیت جو تمہیں دی ہے اور کسی مخلوق کو نہیں دی، حالانکہ ان کی عمریں بڑی، ان کے جسم بڑے، ان کی طاقت زیادہ، اور تمہیں دماغ اور عقل جو اس سے نوازا ہے یہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، یہ امانت ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پوچھنا ایسا کہ ہر دیکھنا یہ کس بنیاد پر ہوا، کس کے لیے کیا۔ یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جو دنیا میں نافرمان اور مجرمانہ زندگی گزار کر قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور پیش ہوں گے، اور نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ ہے۔ صبح سے شام تک ہم دیکھتے تھے، خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ دیکھنا کس بنیاد پر ہے، اور اس میں تو کوئی دیکھنا چھوڑا ہی نہیں، کوئی بول چھوڑا ہی نہیں، کوئی دماغ کی سوچ اور ہاتھ کا حرکت اور پاؤں کی مسافت اس نے چھوڑی نہیں۔ ہاں، یا ہلاکت ہو ہمارے لیے، یہ کیا ہوا کہ اس کتاب میں جو سارے اعمال لکھے ہوئے۔ اس لیے بھائی یہ زندگی تھوڑی سی تو ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اس زندگی کے صحیح ہونے پر اللہ دنیا کی زندگی بھی ٹھیک کریں گے، کیونکہ حالات بنانے والے اللہ ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ اور دنیا میں انتقال کا ہونا، موت کا آنا، قبر میں رکھا جانا، پھر میدان محشر اور فیصلہ جنت یا جہنم کا، جتنے بھی مراحل ہیں اس سب میں انسان سرخرو ہوگا اس تھوڑی سی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے کہا جاتا ہے
امتحان اور محنت اور مشقت کا وقت بہت تھوڑا سا ہے، اور انعام اور نعمتیں اور کامیابی اور عزت اور خوشیاں اس کا زمانہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جی ہاں، التعب موقت، اپنے آپ کو عمل میں لگانا، تھکانا، یہ بہت تھوڑا سا ہے۔ والاجر مؤبد، اور جو اجر اللہ نے رکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا، کہ اس جو ہے صحیح زندگی سے دنیا کی زندگی بھی اللہ بنائیں گے، اور دنیا کی زندگی سے منتقل ہوتے ہوئے موت کا مرحلہ ہے، قبر میں رکھا جانا ہے، میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہم نے گزارنا ہے، کھڑے ہونا ہے رب کے سامنے، اس میں حساب کتاب کا ہونا ہے، نامہ اعمال کا تولا جانا ہے، نامہ اعمال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے جہنم کے اوپر سے، جو 1500 سال کا راستہ ہے، اور وہاں ایمان کی طاقت سے مسلمان گزرے گا، اور یہ ایمان ایسی طاقت ہے کہ جہنم کی وہ چنگاری اگر دنیا کے سارے پہاڑوں کو بما اس کے اندر جو لوہا اور دھاتیں ہیں جمع کر لیا جائے اور ایک چنگاری اس کے اوپر رکھی جائے تو وہ چنگاری اس کو جلا کر بھسم کر دے، اتنی زیادہ حرارت والی وہ آگ اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ایمان کی طاقت کہ جب ایمان والا اس پر سے پل صراط پر سے گزرے گا تو جہنم پکار اٹھے گی، جز یا مومن او ایمان والے، اپنے ایمان کی نورانیت اور ٹھنڈک کو لے کر جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیرے ایمان نے تو میری آگ کی حرارت اور شعلوں کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اس سے بچانے والی چیز یہ بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا یقین ہے، کیونکہ یہ کلمہ قیمت کے اعتبار سے ساتوں زمین آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے مفت میں ماؤں کی گودوں میں یہ کلمہ دیا ہے، کتنی بڑی دولت ان کو مل گئی ہے، کتنی بڑی دولت مل گئی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی یہ گواہی ہے، سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ علم کی جو بڑائی ہے، جو جس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے، اس لیے ڈاکٹری اور حکمت جو انسان کے جسم کے اعضاء کے جو ہے آنے والے بیماری اور صحت کے حالات کے اعتبار سے جو علم ہے اس کو بہت زیادہ ترجیح۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ حکیم صاحب ہیں، کیونکہ ان کا تعلق وہ انسان جو کائنات کے سارے نقشوں کو چلاتا ہے، اللہ نے اس کے حوالے کیے اس کی صحت کے ساتھ۔ تو اس لیے سب سے بڑا علم والا کلمہ اللہ کی پہچان والا کلمہ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ سب سے اچھے بول، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کلمے کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایمان کی طرف بلانا، یہ کائنات کے سب سے اچھے بول ہیں جو دنیا میں بولے جا رہے ہیں۔ جانوروں کو تو اللہ نے کوئی علم یعنی بولنے کا علم دیا ہی نہیں، وہ تو ایک آوازیں ہیں جو وہ نکالتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، ما فی الضمیر کو تعبیر کرنا، اور ایسی تعبیر کرنا کہ روتے ہوئے کو ہنسا دینا، ہنستے ہوئے کو رلا دینا، یہ اللہ نے صفت اور یہ استعداد اللہ نے انسان میں عطا فرمائی ہے۔ اے انسان، تمہیں بیان کرنا ہم نے سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجا اور یہ کلمہ طیبہ ماں کی گودوں میں عطا فرمایا۔ اس کلمے کی قیمت اگر پتہ کرنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں، کن قربانیوں سے یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس زمانے میں تو آبادی کم تھی، صحابہ کرام نے 2/3 دنیا تک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ کلمہ پہنچایا، اور صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور آج کروڑوں مسلمان ہیں اور اربوں انسانی آبادی ہے۔ 2 ارب مسلمان ہوتے ہوئے وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں، خواہشات جو ناکامی کی طرف لے جانے والی زندگی ہے اس پر چل رہے ہیں، اور 5 ارب انسانیت جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، یا جیسے حق ہے ماننے کا ویسے مانتے ہی نہیں، خواہشات کی زندگی گزار کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے
جس کی ذمہ داری اللہ نے اس تبلیغ اور کلمے کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، آج تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، اور آئندہ کی زندگی کے ہر لمحے کو اے اللہ اس ذمہ داری کو حضور کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی دوربین اور خوردبین ہمیں دی ہے کہ زمانے سے پوچھو اور اس کا چشمہ لگا کر دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم انسانی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی قومیں آئیں، کتنے قبائل آئے، کتنے بادشاہ گزرے، کتنے انبیاء آئے، کتنے رسول آئے، کتنے لوگ آئے، تو اس سے پوچھو کہ کامیاب کون ہیں اور ناکام کون ہیں۔ اللہ زمانے کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ چند اعمال ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے انسان ناکام ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زندگی کے سرمایے کو ہار جانے والے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اس کو ہار جانے والے، اور دیے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں امن اترنے کا ذریعہ بننا، اس کو ہار جانے والے۔ کون ہیں کامیاب؟ اس ناکامی سے نکلنے والے سب سے پہلی بنیاد، سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ ایمان لائے، کیونکہ ایمان یہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی کلمہ ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اور اس کلمے کا مطالبہ کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی اور جذبات کی تبدیلی، کہ اپنے جذبات بدل دو۔ تم تاجر ہونے کے اعتبار سے، تاجر ہونے کے جذبے سے زندگی مت گزارو، وزیر اور بادشاہ ہونے کے جذبے سے زندگی مت گزارو، زمیندار ہونے کے اعتبار سے اور دفتر والا ہونے کے اعتبار سے زندگی مت گزارو۔ تم زندگی گزارو اس بنیاد پر کہ اللہ ہمارے الہ ہیں اور ہم اس کے بندے عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کی رضا کو دیکھ کر زندگی میں قدم اٹھانا ہے۔ تو یہ ہر دیکھنا کائنات سے زیادہ قیمتی، ہر بول اس کا کائنات سے زیادہ قیمتی، ہر ہاتھ کی حرکت کائنات سے زیادہ قیمتی، ہر پاؤں سے قدم اٹھانا چلنا یہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ان کے مانگنے پر بادشاہت عطا فرمائی پوری دنیا کی، سب سے بڑے بادشاہ وہ تھے۔ اگر دنیا میں کوئی ہے اس وقت تک پتہ نہیں لگا تھا، لیکن وہ ان کے ماتحت تھے، اور اللہ نے ان کو ہواؤں پر جو ہے بادشاہت دی، پرندوں کی بولی سکھلائی، جنات پر بادشاہت دی، اور سلیمان علیہ السلام اس سلطنت کے ساتھ اپنے تخت پر ہوا میں اڑے جا رہے ہیں، ہوا ان کو لے جا رہی ہے۔ بس تخت ہے، روایات میں آتا ہے 500 کرسییں جنات کے وزراء کی تھی، 500 کرسییں انسانوں کے وزراء کی تھی، 1000 آدمی اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہوا تخت کو لے کر اڑ رہی ہے۔ آج بھی جہاز میں انسان 500 آدمی سوار ہوتے ہیں، اور پھر ہوا کی دوش پر وہ جو ہے فضاؤں میں آتے ہیں، لیکن اس کو ہوا کی جو ہے سرسراہٹ اور تیزی سے بچنے کے لیے کتنا جہاز کو جو ہے ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہوا باہر سے ہوا اندر نہ آ سکے، کیسے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے جہاز چلتا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو جہاز فضا میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہ تو انتظامات کرنے کے بعد، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور ایسا تخت دیا تھا کہ ہوا خود بخود اس کے مطابق بنتی تھی۔ آگے بھی لے جانا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ بھی چلانا ہے، اور بیٹھنے والوں کو ہلانا نہیں ہے، ان کے کپڑے پھڑپھڑائے نہ، وہ ڈولے نہ، یہ سب کچھ ہوا خود بخود اللہ کے حکم سے کرتی تھی۔ اور جیسے جتنا سفر انسان 1 مہینے میں طے کرتا ہے، وہ آدھے دن میں سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ فلسطین سے چلتے تھے یمن سے جاتے تھے خراسان، اور پھر واپس آیا کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی بادشاہت، یہ تخت اڑتے ہوئے، ایک ایمان والے نے کہا سبحان اللہ۔ ہوا نے اس آواز کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچایا۔ آج ہم دور دور کی باتیں اس جو ہے آلات کے ذریعے سنتے ہیں، اتنی زیادہ سرمایہ اور اتنی قوتیں خرچ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تم تقوی والے بن جاؤ، جتنی بھی مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں اس کے جو فائدے ہیں میں خود تمہیں پہنچا کر رہوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، کتنی زندگیاں لوگوں نے اس سائنسی ترقیات پر زندگیاں دے دی، اپنے سرمایہ کو ضائع کر دیا،
کتنے بہت پہلے چلے گئے، اور اب ہزاروں لاکھوں انسانوں کی محنت کے بعد یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ایمان اور تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان چیزوں کے، اور اب سائنس اب تک ان فوائد تک اور مصلحتوں تک نہیں پہنچ سکی کہ جو اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی والوں کو میں اپنی قدرت سے وہ سارے فائدے پہنچا دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ، اس لیے مختصر راستہ ہے، آسان راستہ ہے، عزت والا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ وہ نقصان والا راستہ ہے، سب کچھ لگانے کے بعد نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہہ دیجیے کہ میں اللہ کے بتلانے سے تمہیں نہ بتاؤں، پوری زندگی مشقت اور محنت اور جو ہے ساری صلاحیتیں لگانے میں گزار دی اور نتیجہ صفر ہے، نتیجہ ناکامی ہے، صفر نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، پوری زندگی سنجیدگی کے ساتھ دنیا کے لیے سب کچھ لگایا، جوانیاں لگائیں، جسمانی قوت لگائی، وقت کا سرمایہ خرچ کیا، مال کا سرمایہ خرچ کیا، افرادی قوت خرچ کی، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ قیامت میں تمہارے ان اعمال کا کوئی اجر نہیں، اور جب تم آخرت کا سرمایہ لے کر نہیں آئے تو جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہ جہنم غصے میں پھٹ جائے اور اس کی آگ جو ہے پھیل جائے۔ من الغیظ کلما القی فیہا فوج، فرشتے پکڑ پکڑ کر، کتنے بڑے فرشتے ہیں، ان کے 10 ہاتھ کتنے بڑے بڑے ہیں، کیسے گروہوں کو کافروں کو خواہشات پر نافرمانوں کو چل کے جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جو اس پر جہنم کے جو ہے دروازوں پر اور جو جہنم کے داروغے، اس کو خازن کہا جاتا ہے، وہ سب کہیں گے او ناکام اور بدبخت انسان، کیا کیا تم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ الم یاتکم نذیر، اللہ نے اپنے رسول نہیں بھیجے تھے؟ پیش آنے والے جس راستے پر چل کر تم نے آنا تھا اس راستے کے خطرات سے متنبع کرنے والے، ڈرانے والے۔ یہ عربی میں انذار اور نذیر، ڈرانا، یہ ڈرانا ہمدردی والا، بھئی اس راستے پر جا رہے ہو، اس راستے پر یہ مراحل پیش آئیں گے، ان کی تیاری کر کے جاؤ، ان حالات کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے۔ یہ تو شفقت والا، محبت والا، اللہ بھی ڈراتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ڈراتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو برے زندگی سے اور خواہشات کی زندگی سے ڈراتے ہیں، شفقت والا۔ تو کہیں گے الم یاتکم نذیر، ہاں تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی، اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد تمہارے پاس دعوت دینے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے جسم کے سفید بالوں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اب بس موت قریب ہے اور آگے جانا ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اللہ نے تو ڈرانے والے بھیجے تھے۔ قد جاءنا نذیر، اللہ کے رسول آئے اور حق کا پیغام لے کر داعی ہمارے پاس ہے۔ وہ فرمائیں آئیں گے، اب جو ہم آئے تھے ہمارے پاس، فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلایا۔ اور تم کیا پرانی باتیں کرتے ہو، ہم دنیا والے ہیں، ہم نے دنیا کو دیکھا ہے، ہم دنیا کا تجربہ رکھتے ہیں، اور یہ تمہاری کوئی بات نہیں۔ تو اب فرشتے کہیں گے تم نے بڑی گمراہی میں زندگی گزاری ہے، بڑی گمراہی میں زندگی گزاری ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں امانت دی اور آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو آسائشوں والا بنانا، یہ تو اللہ نے جس کی زندگی میں ہوا کے جتنے سانس ہیں، پانی کے قطرے کا جتنا پانی پینا ہے اور جتنے دانے ہیں وہ لکھ دیے ہیں، اور اللہ پہنچا کر رہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور یہ زمین کا ٹھہرے رہنا، آسمان کا رکنا، ہواؤں کا چلنا، اور اس فضاؤں میں سورج کی روشنی لے کر تیرنا، رات کو چاند اپنی چاندنی اور جگمگاہٹ لے کر، اور ستاروں کی جگمگاہٹ، یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مہیا کیا۔ ما اريد منهم من رزق، کہ تم زندگی کے لیے جن چیزوں کے محتاج ہو، تمہارے اعضاء کی سلامتی، تمہارے دل کی دھڑکنیں، تمہارے پھیپھڑوں کا ٹھیک رہنا، تمہارے گردوں کا خون کی صفائی کرنا، اور تمہارے تلی اور جگر، اور تمہارے یہ رگیں، اور تمہارے یہ پٹھے اور گوشت اور ہڈیاں، یہ سب اس کے نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اور اللہ کو کچھ دو، اللہ کو نہیں چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کتنی بڑی بات ہے
کتنا بڑا علم ہے، کتنی بڑی پہچان ہے جو حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کے لیے لے کر آتے تھے۔ ایک بڑے اللہ والے نے فرمایا کہ انسان کے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل ہی کافی تھی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، ایک چیز چھوٹی سی، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو بتاؤ اس کائنات میں دو خدا کیسے ہوں گے؟ اگر دو خدا ہوتے تو جیسے دو بادشاہوں کا لڑ کر کتنے لوگوں کی خون ریزی، خون بہا دینا وہ آتا ہے، تو ایسے ہی فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مہذب کہنے والے روم اور فارس، ان کی تاریخ دیکھیں، خون سے بھری ہوئی ہے۔ روم اور فارس بڑی جو ہیں یہ دو بلاک تھے، بڑی یہ دو طاقتیں تھیں۔ ہر ایک اپنے ملک پر صبر کرتا، اپنے عوام کو انصاف پہنچاتا اور اپنے عوام کو راحت والی زندگی پہنچاتا۔ نہیں، روم کا بس چلتا تھا تو فارس کی بستیوں کو اجاڑتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ میں جب تک نہیں رکوں گا جب تک کہ خون میرے گھوڑے کی جو ہے پیٹ تک نہ پہنچ جائے، اور بستیوں کو اجاڑتے تھے۔ ایسے جو ہے فساد برپا کیا ہوا تھا۔ روم کا بس چلتا تو فارس پر، فارس کا بس چلتا تو روم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے فساد اور خون ریزی اور سب جو ہے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جیسے ایک ایک علاقے کی طرف اللہ انبیاء بھیجتے تھے اور نبی علم لے کر آتے تھے، کلمے کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان، اصل بادشاہ تو کون ہے اور ان بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا کون ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ یہ تو مخلوق ہے، اللہ کے امر سے وجود میں آئی، اس کو باقی رکھنے والے کون ہیں اور ان کے ضروریات کو پورے کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ذمہ داری دی گئی اللہ کی طرف سے اور جو ہے عصا کا معجزہ دیا گیا، اے موسیٰ یہ عصا تمہاری کمائی کا ذریعہ تھا، 10 سال تم نے اس سے بکریاں چروائی اور تمہارے یہ ہاتھ میں تھا اور تم کہہ رہے ہو یہ میرا ڈنڈا ہے، تو اب تک اس کا نفع تمہارے لیے اتنا ہی تھا جتنا ہر ڈنڈے والے کے لیے نفع ہوتا ہے۔ جو بکری چرانے والا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، یہ کہے گا میرا ڈنڈا ہے، پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں ہانکتا ہوں، سہارا لے لیتا ہوں اور کسی کتے وغیرہ جانور کو میں اس سے دور کرتا ہوں، وہی نفع۔ لیکن جب آج تم نے اس کو ہمارے امر سے ڈال دینا اور ہمارے امر سے پکڑ لینا، اور ہم نے دکھایا کہ جب تم نے ہمارے امر سے اس کو ڈالا، خشک اور بے جان لکڑی تھی، ہم نے اپنی قدرت سے اس کو سانپ بنایا اور بہت بڑے جسم والا سانپ اور اڑنے والے جو ہے سانپ کی طرح تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آنے والا سانپ، اور تم نے پھینکا اور تم ڈر کے پیچھے مڑے۔ ہم نے کہا کہ خبردار، خذھا ولا تخف، میرے امر سے چھوڑا ہے، اب میرے ہی امر، گھبراؤ نہیں اور میرے ہی امر سے اس کو پکڑ لو۔ چھوڑنے سے سانپ بنا، ڈر کر پیچھے ہٹے، لیکن جو ہی اللہ کے حکم سے ہاتھ لگایا دوبارہ عصا بن گیا۔ فرمایا اب تمہارے لیے ایسا معجزہ بن گیا کہ دنیا میں جتنا باطل ہے اس کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ یہی عصا 10 سال تک صرف بکریوں کو ہانکا تھا، پتے جھاڑے تھے، سہارا لیا تھا۔ اب جب اللہ کے حکم پر تو پوری فرعون کی طاقت اور جادوگروں کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اور بحر قلزم پر یا جو ہے راستہ بنانے کے لیے، اور جو ہے 40 سال میدان تیہ میں ایک پتھر پر عصا مار کر یہ 12 قبیلے جس میں 6 لاکھ افراد تھے ان کے پانی کا مہیا کرنے کے لیے اللہ نے اس عصا کو معجزہ بنا دیا۔ اللہ نے اس عصا کو معجزہ بنا دیا۔ اگر اس عصا کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ گے اور اس کو یہ معجزہ دکھلاؤ گے تو اس کا وہ غرور اور وہ دھونس اور وہ تکبر کہ جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب کافور ہو جائے گا اور اس کے دل سے یہ نکل کر وہ تمہیں دیکھ کر ڈرنے لگے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون تم نے بہت تکلیفیں دے دی بنی اسرائیل کو، بڑے بچے ذبح کر لیے، اب بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ کہا تم کون ہو؟ تم تو وہی موسیٰ ہو جو ہمارے، کہا میں وہی موسیٰ ہوں لیکن اب میری نسبت بدل گئی ہے، اللہ نے اپنا رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میں بنی اسرائیل کے لیے بھی رسول ہوں، وہ انبیاء کی اولاد ہیں، ملک مصر ان کا تھا، یوسف علیہ السلام کے تقوی اور قولی عملی دعوت کی وجہ سے
اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ ملک دیا اور حسن تدبیر سے چلایا، کیونکہ جو خواب دیکھا گیا تھا اس میں خواب ایسا تھا کہ 7 جو ہے وہ گائے نکلی ہیں بڑی موٹی تازی، اور پھر دوسری 7 گائے ہیں بڑی کمزور، یہ اس کو کھا جاتی ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال تمہاری اس زمین میں خوب غلہ نکلے گا، اس غلے کی حفاظت کرو اور بقدر ضرورت استعمال کر کے اس کو رکھ لو، کیونکہ اگلے 7 سال تمہیں قحط کے آنے والے ہیں، اس میں کام آئے گا۔ یہ حسن تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی، یہ حسن تدبیر یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے سب نعمتیں دی، لیکن اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، بادشاہتیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، مرتبے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لیتے اور اس کو نہیں بدلتے جب تک کہ یہ انسان اپنے دل کے یقین اور اعمال کو نہ بدل لے۔ انسان کے دل کے یقین اور اعمال پر سارے حالات کا بدلنا ہے۔ اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ اپنی قدرت سے حالات کو درست کریں گے، اور اعمال کا ٹھیک ہونا دل کے یقین سے ٹھیک ہونا ہے۔ اعمال بگڑیں گے تو اللہ حالات کو بگاڑ دیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کا اثر فضاؤں پر بھی پڑے گا، خشکی پر بھی پڑے گا، سمندروں پر بھی پڑے گا، ساری مخلوقات پر پڑے گا۔ فساد برپا ہوگا تو تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کو یاد رکھو گے اور اللہ کو اپنا معبود بن کر زندگی گزارو گے، اور ہر لمحہ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف نماز نہیں ہے، وہ تو ہر آن، ہر پل، ہر گھڑی، جسے بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، وزیر اپنے آپ کو وزیر سمجھتا ہے، تاجر اپنے آپ کو تجارت والا سمجھتا ہے، تو ہر وقت ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں، اور ہر وقت ہم نے اللہ کی ہر لمحے کو، ہر سانس کو اللہ کے امر اور نبی کے طریقے پر گزارنا ہے۔ اور ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کا حکم پورا، ابراہیم علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اللہ کے حکم کو پورا کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اللہ کے حکم کو پورا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے وحدانیت کا یقین رکھنا اور اس کے احکام کو اس نبی کے طریقے پر ماننا۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے ہاں جو اعمال کا معیار ہو سکتا تھا پہلے نبیوں کو بھیجا اور اس کو معیار بنایا، اور ہمارے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معیار بنایا۔ اس لیے میری امت فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے تمہیں نبی دیا ہے تو اپنا حبیب سید الانبیاء، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر جنت میں رکھنے کے بجائے تمہارے ہاں بھیج دیا، اور سب سے مشقت والا علاقہ اور سب سے حالات سے جو ہے کہ زد میں آنے والا علاقہ اور سب سے بگڑی ہوئی انسانیت میں بھیجا۔ اتنے سخت دل تھے، اتنے سخت دل تھے کہ پیدا ہونے والا بیٹا جس کو ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، ایک شخص جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر لے کر آیا کتنی دور سے اور بیت اللہ کا طواف کرایا۔ کسی نے پوچھا اے امیر المومنین اس شخص نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کی حرکت سے ماں کو جو درد ہوتا تھا تو ایک دفعہ کے درد کا بھی اس نے حق پورا نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات، اتنی عظیم بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس انسان کو، جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف، یہ ملک مصر یہ بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب تک انسان اعمال کو خراب نہیں کر لیتا اس وقت تک ہم اس کی کوئی نعمت چھینتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور جو ہے وہ عصا دے کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف کہ ان کو ایمان کے کمال کی دعوت دو۔ یہ
یہ ہے نبیوں کی اولاد ہے اور دین والے شریعت والے کہلاتے ہیں، لیکن شریعت کو چھوڑ چکے اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کیا اور ان پر یہ آزمائشیں آئیں، کیونکہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال ٹھیک ہوں اللہ حالات درست کر دیتے ہیں، اعمال خراب ہوں اللہ حالات کو بگاڑ دیتے ہیں، اور دنیا میں تو یہ جھٹکے لگتے ہیں اور حالت وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ موت کفر پر آ جائے اور جہنم دہکتی ہوئی سامنے آ جائے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں، اس سے پہلے ہم ان کو حالات کا مزہ چکھاتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے، کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اس لیے مسلمان جب بھی کوئی پریشانی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی مخلوق ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جنت سے یہ انسان آیا ہوا ہے اور دنیا میں اب جنت ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجا، اور انبیاء کرام نے دعوت کے ذریعے ایمان اور یقین کو بنایا اور پھر جو ہے اللہ کے احکام پر چلایا۔ تو زمانے کی کسوٹی اور دوربین کے پوچھو کہ جن لوگوں نے حضرات انبیاء کرام کی اتباع کی ہے، اللہ نے ان کو کامیاب کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس زمین کے خالق اور مالک ہیں، ہم اس زمین کے اصل وارث ہیں، اور ایمان والوں ہی کو ہم نے ہمیشہ اس زمین کا وارث بنایا، اور آئندہ بھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ایمان اور اعمال والوں کو زمین کی خلافت دی، اور قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال والوں کو ہم خلافت دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے یہ مدائن کسرا سارا ایران فتح کروایا، اور جو ہے بیت المقدس تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو وہاں ایک موقع پر فرمایا، وہاں جب پہنچے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، یہ یہود ہیں اور یہ بہت مال والے ہیں، اور ان کے ہاں چمک دمک اور ظاہری نشو و نما یہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور آپ سفر سے آئے ہیں، کپڑے آپ کے بوسیدہ اور غبار آلود ہیں، اور آپ اونٹ کی سواری پر سوار ہیں، اونٹ ان کے ہاں اتنا قیمتی سواری، بلکہ یہ تو اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ہاں تو شہ سواری اور گھوڑوں کی کیا کہتے ہیں قیمت ہے، تو کہتے ہیں کپڑے ان کے بدل دیے اور گھوڑے پر سوار کر دیا، لیکن فوراً اتر گئے اور کہا لاؤ میری سواری اور لاؤ میرا وہی کرتا، کیوں؟ نحن قوم کنا اذلاء، اے میرے ساتھیو تمہیں پتہ نہیں حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہمارا کیا حال تھا، ہم زمین کے کیڑے مکوڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور لوگ ہمیں سمجھتے تھے اور جیسے چاہیں تصرف کرتے تھے، اگر آج ہمیں یہ عزت ملی ہے تو اللہ کے دین اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ نحن قوم کنا اذلاء، ہم تو کمزور اور پست نچلے درجے کے لوگ تھے، دنیا کی نگاہوں میں اپنی نگاہوں میں گرے ہوئے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ کو اپنا دین بہت پسند ہے، یہ دین جن کی زندگیوں میں ہو پورا دین ہوگا اللہ پوری کامیابی عطا فرمائیں گے، دین میں کمی آتی چلی جائے گی تو نقصان ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ اگر انسان ایمان کا ایک ذرہ بھی لے کر اس دنیا سے جائے گا، اللہ چاہیں تو اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں یا جہنم کی بھٹی میں اس کو جو ہے عذاب دے کر جب پورا ہو جائے، اس ایک ذرے کے بدلے میں اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے، اور دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت یہ ساری مٹی ہے، ریت ہے اور دوسری قسم کے جو ہے یہ جو ہے مخلوقات ہیں، لیکن جنت کی مٹی جو ہے وہ مشکی ہوگی، اور یہاں کتنے قسم کے جھاڑ جھنکار اور پھر بغیر جو ہے پھلوں والے جو ہے درخت اور پھلوں والے درخت اور کتنے قسم کے پھول، دنیا میں تو مختلف قسم کے ہیں، لیکن آخرت کی جو ہے یہ نعمتیں ہوں گی یہ بہت دل کو لبھا دینے والی، بہت دل کو لبھا دینے والی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تھوڑا سا عرصہ دیا ہے اس کی تیاری کے لیے، تو فرمایا ہم تو وہ قوم ہے جو گرے پڑے تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں میں عزت تلاش کریں پھر اللہ ہم گرا دیں گے، کیونکہ اس کی قیمت اللہ، یہ پوری دنیا اور جب سے بنی ہے اور جب ختم ہوگی یہ اس کا سارا زمانہ
اور ساری نعمتیں جو لوگوں نے استعمال کی اور جو خزانے زمین میں باقی رہ جائیں گے اس سمیت اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت میں اس زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، ہلایا جائے گا، جیسے جو ہے وہ کیا کہ چھاج ہوتا ہے یا چھنا ہوتا ہے، اسے چیز کو چھانتے ہیں اور اس سے جو ہے اصل چیز کو نکالتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور یہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ خزانے ہم سے کہاں چھپے ہوئے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر یہ زمین اللہ کے دربار میں کہے گی اے اللہ میرے اوپر یہ نافرمان بوجھ بن کر چلتے تھے، تیرے گناہوں کی نحوست سے میری فضاؤں کو ناپاک کرتے تھے۔ تحدث اخبارها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اے انسان تمہارا ہر عمل جو ذرے کے برابر بھی ہو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ذرہ برابر خیر ہوگی اس کے مقابلے میں اللہ جنت اور اپنی خوشی عطا فرمائیں گے، اور ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں یا چاہیں تو اس کی سزا دیں۔ اس لیے بھائی یہ زندگی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے قیمتی یہ سرمایہ ہے زندگی کے سانس، اور اس میں اللہ کے پاس کیا لے کر جانا ہے؟ ایمان اور اعمال۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، شکلیں بھی صورتیں بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنائی ہیں، اتنی خوبصورت شکل عطا کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اتنی بڑی عزت دی کہ ساری کائنات کو تمہارے خدمت میں لگا دیا۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی نہ ہو۔ تمہارا کیا دخل ہے؟ تم سمجھتے ہو کھیتیوں سے ہم پلتے ہیں؟ کیا تم زمین سے غلے اگاتے ہو؟ کھیتیوں کو ہم پانی دیتے ہیں، کیا پانی کو تم نے پیدا کیا ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، تم دیکھتے ہو، تم ہل چلا کر بیج ڈال دیتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا کیا کام ہے؟ انتم تزرعونہ، اس خشک بیج کو زمین کی اندھیریوں میں پہنچا کر اور اس کو پھاڑ کر، خشک بیج ہے اور اس کو پھاڑ کر کیسی نازک سی جڑ جو ہے ہم زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور کیسے خوبصورت سی کونپل ہم زمین کو چیر کر اوپر کی طرف نکالتے ہیں، اور کیسے اس جو ہے بیج سے ایک پورا درخت بناتے ہیں، درختوں سے ٹہنیوں کو نکالتے ہیں، ٹہنیوں پہ کیسے سبز رنگ کے پتے ہم جو ہے نکالتے ہیں، اور اس سے کیسے خوشبودار پھول نکالتے ہیں، اور ان پھولوں سے پھر تمہارے لیے میوے اور پھل بناتے ہیں، اور ان پھلوں کو کمال تک پہنچاتے ہیں، اور کمال تک پہنچا کر اس میں ذائقہ اور اس میں جو ہے غذائیت ہم بھر دیتے ہیں۔ یہ کرنے والی ذات اکیلے تمہارے اللہ کی ہے۔ تم کہتے ہو کہ جی ہم اپنے اسٹوروں میں اپنا اسٹاک رکھتے ہیں، آج اپنے فریجوں میں ہم اپنا سامان رکھتے ہیں، کتنا رکھ لیتے ہو؟ کب تک رکھو گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پیدا کیا، اور جب سے زمین پیدا ہوئی اور جو جانور اس میں آئے اور جو مخلوقات اس میں آئی، اور جب سے یہ انسان آیا اور جنات پہ آئے اور یہ ہزاروں سال کا عرصہ بیتا، اور جب آخری انسان پیدا ہو کر اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے، فرمایا ان سب کا رزق ہم نے اس زمین میں رکھ دیا۔ تمہارے فرجوں میں کیا چیزیں ہوں گی؟ چھوٹا سا فریج ہے، چھوٹی سی چیزیں ہیں، تھوڑے سے عرصے کے لیے ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، انسان نہیں، جانور اور بھی جتنی مخلوقات جن کو جتنی ضرورت ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے ایسی مخلوق بنایا کہ جب سے پیدا کیا جب ختم کرنا ساری رزق اور غذائیں ہم نے اس میں بھر دی، اور اللہ تازہ نکالتے ہیں۔ اے انسان تم کیوں ہرس کرتے ہو اور کیوں جمع کرتے ہو؟ رزق دینے والے اللہ ہیں، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ کیا تم جب دنیا میں آئے اور تمہارا سارا پانی تمہارے حوالے کر دیا جائے، تمہارے پاس کوئی وہ ہے جو ہے ٹینکر جس میں تم پانی کی حفاظت کر سکو اور اس کو جو ہے بگڑنے سے بچا سکو؟ سارا رزق تمہیں دے دیا جائے تو تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو؟ تم تو چند دنوں کی رزق کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اور کرتے ہو تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل سے۔ اس لیے اللہ پر توکل کرو کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟
اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کی کفایت کرتا ہوں۔ اور اگر تم اتنا جیسے توکل کرنے کا حق ہے ایسے توکل کر لو، اللہ ایسے تمہیں غذائیں دیں گے، پالیں گے، جسے ان جانوروں کو بغیر حکومتوں، بغیر وزارتوں، بغیر بادشاہتوں، بغیر زمینداری کے، بغیر تجارت کے، بغیر دفتروں کے اللہ ان کو پالتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح صبح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انسان سے پہلے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو رزق دیتے ہیں، شام کو پوٹے بھرے ہوئے آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، بستیوں والے، ایمان والے، ہر گاؤں میں چودھری کی پہچان اور تعلق بغیر تم ایک چھوٹے سے گاؤں میں مطمئن نہیں رہ سکتے، کسی ملک میں اس کی گورنمنٹ اور بادشاہت کو مانے بغیر اس میں مطمئن نہیں رہ سکتے، مجرم بن کے رہو گے، چھپتے پھرو گے، پکڑے جاؤ گے، جیلوں میں جاؤ گے، اور بھئی اللہ کی بادشاہت میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا اور علم اتارا، اور زندگی کے ہر لمحے کو ہر جگہ پر ہر حال میں اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور کیا اللہ نے خوبصورت آیت اتاری ہے، کتنا بڑا احسان، الیوم اکملت لکم دینکم، اے امت محمدیہ آج کا دن جب اپنا دین پورا کر رہا ہوں اپنے نبی پر، قیامت تک تم خوش ہو جاؤ اور اپنے نصیبے پر فخر کرو کہ اللہ نے اپنے نبی پر اپنا دین، طریقہ زندگی تمہارا ہر حال میں اللہ کے حکم کو ماننا، نبی کا طریقہ، اس سے پورا کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ میرا احسان تھا جو پورا کر دیا، اور یہ دین اسلام، یہ طریقے، یہ وہ ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اور اللہ کی پسند جو ہے یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ جیسی ہستیوں کے ساتھ، اور احرام کی حالت میں جو انسان کی سب سے اچھی حالت ہے، فقیر اور بادشاہ سب برابر 2 چادروں میں، اور حج کی نیت کر کے احرام باندھے ہوئے عرفات میں کا سب سے بہترین دن تمہارا عرفات کا دن ہے، اور سب سے طاقتور دعا عرفات کی دعا ہے۔ اللہ کا رسول جبل رحمت پر گھنٹوں اس ہاتھ اٹھا کر اس امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر اور اس کرم پر۔ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن امت کے لیے اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو وہاں بھی امت کو یاد رکھا۔ دنیا میں راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے مانگتے تھے، اور قیامت میں بھی جب اٹھیں گے تو امتی امتی نبیوں تک کی زبان پر ہوگا۔ آج تو اللہ اتنے جلال میں ہے کہ نفسی نفسی، میری جان کیسے بچے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوگا امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ تو یہ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی آسائشوں کے لیے نہیں دی، اللہ کی عبادت، ہر چیز، سانس اللہ چلا رہے ہیں، اور سب سے پہلی چیز یہ جو پھیپھڑے ہیں اس میں سانس کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور وہ آکسیجن پورے جو ہے جسم کی رگوں میں، حتیٰ کہ دماغ کی بال جیسی رگوں سے اللہ جو ہے آکسیجن پہنچاتے ہیں، اور اس کی آلائشوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں اللہ نکالتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میرے بندو یہ سب تمہارا رزق ہے، اور رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور تمہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے اس کی تلاش میں، اور اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر۔ کیا شان ہے اللہ کے حکم کی کہ جس کے حکم سے وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، ساری کائنات میں کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ کہتے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اور وہ بہت سمجھدار تھا، اور وہ تھا اصل میں گڈریا، بادشاہ کو مل گیا غلام کی صورت میں، لیکن ہونہار پوت کے چکنے چکنے پات، جو سمجھدار ہوتا ہے اس کی اداؤں ہی سے محسوس ہو جاتا ہے بہت سمجھدار۔ بادشاہ اس کی صلاحیتوں کو سمجھ گئے ایاز کی، اور اس کو وزیر بنا لیا، اور جو پہلے خاندانی وزیر اس کے ساتھ تھے، انسان کی صفت ہے کہ وہ اس سے حسد کرتے ہیں، تو وہ اس سے حسد کرنے لگے۔ تو بادشاہ کو احساس ہوا، بادشاہ نے کہا کہ بھائی
کہتے ہیں کہ جب تم کسی بڑے کی خدمت میں ہو، اس کا کام کرنا، ایک تو تنخواہ لینے کے لیے کام کرنا امانت داری سے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس اپنے آقا اور اپنے بڑے کے رضا کو تلاش میں رہنا، رضا کو پورا کرنا، اس کو انسان اپنا مقرب بنا لیتا ہے کہ اس کو اپنا آرام مطلوب نہیں ہے، اس کو اپنا کھانا پینا اور اپنا لباس مقصود نہیں ہے، اس کو تو میری رضا حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو بھی اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے کہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اخلاص، جتنا اخلاص ہوگا اتنی بڑی اللہ کی رضا ہوگی۔ تو بادشاہ کو محسوس ہو گیا کہ یہ جو ہے اس جو میرے وزیر سے حسد کرتے ہیں، تو بادشاہ نے اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہتے ہیں کہ سب وزراء کو جمع کیا، اور وزراء کو جمع کر کے ایک قیمتی ہیرا منگایا اور اس کو سامنے رکھا اور ہتھوڑا اس کے ساتھ رکھا، اور بہت قیمتی نایاب وہ ہیرا تھا۔ لوگوں سے کہا، ایک وزیر کو بلا، توڑو اس کو۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں اور بڑا آپ کا ہمدرد ہوں، یہ جو ہے آپ کی حکومت چلنے کے لیے اور نظام چلنے کے لیے بہت قیمتی ہیرا ہے جو کام آنے والا، میں ہتھوڑے سے مار کر اس کو بے قیمت کر دوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں آپ کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا۔ ایک ایک کر کے سارے وزراء نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اور کہا اس کو نہیں توڑ سکتا۔ ایاز آیا اور ایاز اس کو توڑ دو۔ ایاز نے جو ہے ہتھوڑا اٹھایا اور اتنی زور سے مارا کہ وہ کرچی کرچی ہو گیا، بکھر گیا۔ ایک شور مچا کہ اب پتہ لگے گا بادشاہ کو اس کی بے وقوفی کا، ہماری عقل مندی کا، کہ بادشاہ تو بادشاہ تھا۔ تو اس نے غصے کی شکل بنا کر، اے ایاز، تم نے میرے خزانے کا یہ نقصان کیوں کیا؟ کہا، بادشاہ سلامت، ان سب لوگوں نے آپ کا حکم توڑا اور اس ہیرے کی حفاظت کی، اور میرے نزدیک آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، میں نے ہیرا توڑ دیا لیکن آپ کے حکم کو بجا لایا۔ تو بادشاہ نے اور اس کو بڑھا۔ تو ایک انسان کے امر کو پورا کرنے میں یہ اعزاز ملا، تو بھئی اللہ کے اوامر کا ایک امر نہیں، اوامر کا مجموعہ، اور ہر وقت اللہ کے اوامر کی جو ہے رحمتوں کی لہریں ہماری طرف، اور ہم کتنے احکام کو توڑ رہے ہیں بھائی، کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی جو ہے ستاری اور غفاری کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم ایک سانس بھی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ کائنات کی کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دے، اللہ اس کو فوراً ختم کر دیں گے۔ کائنات میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ نے اس کو عقل نہیں دی، لیکن شعور اتنا اللہ کی نافرمانی اس کی موت ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اعزاز دینے کے لیے اور امتحان کے لیے پیدا کیا، اور یہ غفلت سے کتنے حکم توڑتا ہے، اور پھر بھی اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ جو ہے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تمہارے جسم سے نکل کر سامنے مشرق تک ساری فضا بھر جائے، پیچھے مغرب تک ساری فضا بھر جائے، دائیں بائیں ساری فضا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اور گناہ تہ در تہ لگتے ہوئے آسمان دنیا کی نچلی سطح تک یہ فضا ایک انسان کے گناہوں سے بھر جائے۔ اے میرے ایمان والو بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب تم آنکھوں سے ایک آنسو بہا کر مجھ سے گناہوں کی معافی چاہو گے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یہ تو اور ممکن ہی نہیں ہے کسی کے اتنے گناہ اس سے کم ہیں۔ تو بھئی کتنی بڑی امید اور اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ یہ ذمہ داری حضرات انبیاء کرام کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر امت پر آتے تھے، امتوں کے پاس آتے تھے، لیکن اس علم کے لیے طلب ضروری ہے۔ کیا ہم بغیر تم روح گردانی کر کے پیٹھ پھیر کے جاؤ اور ہم پیچھے پیچھے اپنی ہدایت دے دیں، آ جاؤ آ جاؤ، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو؟ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات اور اللہ کی طرف سے یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام طلب پیدا کرنے کے لیے پہلے اللہ کی پہچان کراتے تھے۔ یہ احکام کس کے ہیں؟ یہ دین کس کا ہے؟ کس نے اتارا ہے؟ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، ایک عالم کے رب نہیں، رب العالمین۔ رب کہتے ہیں سارے عالموں کے رب ہیں، سارے عالموں کو عدم سے کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے علاوہ، وجود دینے والے، وجود دے کر اتنی بڑی شکل بنانے والے۔
شکل بنا کر اس میں خاصیتیں رکھنے والے، اور ہر چیز کی ہر وقت میں ہر حال میں جو ضرورت ہے اللہ پہنچانے والے۔ یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری ملی تو احساس ہوا یہ بڑی ذمہ داری ہے، پھر یہ اولاد بیوی ہے اور بچہ ہونے والا ہے، یہ ذرا خیال سا آیا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے روایات میں آتا ہے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، میرے حکم سے اس کو پھینکا، میرے حکم سے پکڑا۔ یہ سبق ہے پوری انسانیت کے لیے کہ تمہاری یہ دکانیں موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح، تمہارے یہ کارخانے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح، تمہاری یہ جائیدادیں زمینیں موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرح۔ بس جب اللہ کا حکم آئے چھوڑ دو تو ان کو چھوڑ دو، اور جب اللہ کا حکم آئے اس میں لگ جاؤ، پکڑ لو، یعنی ان میں لگ جاؤ تو لگ جاؤ، وہ برکتیں دوں گا جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں دی، جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں دی۔ اسی لیے 5 دفعہ نماز کی صورت میں ہمیں ان سے چھڑوایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا نکلنا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا، یہ آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو انبیاء جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امتی ہو، اور نبیوں والی ذمہ داری، ہر نبی کی ذمہ داری صرف اپنے دائرہ نبوت میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والی قیامت تک آنے والی نسلیں اور پورے روئے زمین کے لیے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، وہ دنیا سے جو ہے انتقال کر گئے آخرت کی طرف، اور تمہیں ان کا جو ہے نائب بنایا، اور تمہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی کہ جی بادشاہ نے مجھے اپنے محل کے جہاں جانوروں کی خدمت میں، فلاں کی خدمت میں، فلاں کام میں لگا دیا۔ بادشاہ ایک انسان ہے، گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ نے بادشاہ دیے، جب چاہیں اس سے چھین لیں، یا نہیں چھینیں گے تو مر کر وہ اس بادشاہ کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ اس کے ماننے کو انسان کتنے فخر کی چیز، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ رب العالمین، اور اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو۔ اللہ ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہر حکم کی عظمت ہمارے دلوں میں اس کائنات سے زیادہ بیٹھ جائے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کی پہچان کرانے والا کلمہ ہے، اللہ کے احکام کی عظمت کو۔ تو جیسے بھی قصہ عرض کیا کہ اس محمود نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ کا امر، اس کے لیے ہزاروں ایسے ہیرے ہوں، اس کی میرے سامنے کوئی قیمت نہیں۔ انہوں نے آپ کے حکم کو توڑا، ہیرے کی حفاظت کی، میں نے آپ کے حکم کو پورا کیا اور ہیرے کو توڑ دیا۔ تو اللہ کے اوامر جو اللہ کو، یعنی جو دیکھنا جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمارا دین بنا دیا۔ دیکھنا تو ہے ہم نے، وہ دیکھنا جس سے یہ نظر خراب ہو اور اس گناہ کی نحوست اس آنکھ میں آئے، اور قیامت میں اس آنکھ میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے پاکیزہ دیکھنا، پاکیزہ بول، پاکیزہ سننا اور پاکیزہ اعمال اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کیا فرمائیں گے؟ تم پاکیزہ بن کر آئے ہو، تم پاکیزہ بن کر آئے ہو۔ جنت اللہ پاک ہے، اللہ کی جنت پاک ہے کہ دنیا کہے گی اے اللہ مجھے دنیا کے جنت کے کسی کونے میں، کسی جنتی کے آخری درجے کی جنتی کے جنت کے کونے میں مجھے رکھ دے۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری آلائشوں سے میں آخری درجے والے اپنے ایمان والے بندے کی جنت کو آلائشوں سے ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ دنیا ہمارے دلوں میں، اسی لیے بھائی اسی یقین کو حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر کے اللہ نے آپ کی امت کو یہ جو ہے دعوت والا کام دیا، ایمان لا الہ الا اللہ، اور یہ نمازیں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں مسلمان یا الصلاۃ معراج المومن، کہ اللہ سے بات کرنا چاہے تو فوراً نماز پڑھنے والا اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ جب نمازی اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ دنیا کے خیالات اور دنیا کی چیزوں کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا اور آپ کے دربار میں میں کھڑا ہوں، کہ ایسے عبادت کرو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایک وجدان ہے، یہ ایک وجدان ہے، اس کو حاصل کرو۔ اور یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا کم از کم یہ خیال تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہ بھئی اگر ہمارے خیالات پراگندہ ہوں گے اور دنیا کی چیزیں، بھئی چیزیں ایک دسترخوان ہے انسان کا اپنا،
اور کئی قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ سارے کھانوں کو ہڑپ کرنا اور پیٹ بھرنا ضروری، انسان سمجھتا ہے بقدر ضرورت کھاؤں گا تو صحت برقرار رہے گی، اگرچہ یہ میرے ہیں اور حلال ہیں اور یہ ہے ہمارے کھانا حلال سمجھتے ہیں، سارا کھانا کھایا تو بجائے جو ہے کھانے کے مزے کے میرا پیٹ پھولے گا، ڈکاریں آئیں گی، الٹی ہو جائے گی، سارا مزہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے حدود نافذ کی، تلک حدود اللہ۔ جیسے سارے کھانے کو کھا لینا ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ پیٹ کو خراب کرنے والا اور نقصان دہ چیز ہے، اس لیے ہر حلال چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، ہر حلال بات کو سننا، ہر حلال بات کو نہیں، بقدر ضرورت۔ اللہ نے حدود نافذ کی۔ اے ایمان والوں، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ اس لیے اللہ نے یہ دین مرحمت فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے چنا ہے اس کام کے لیے جس کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری اپنے ایک علاقے اور اپنی ایک قوم اور ایک وقت کی ہوتی تھی، پھر دوسرا نبی آ جاتا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سارے عالموں کے لیے ہم نے بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کے عذاب سے محبت سے ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے، اور تم ان کی امت ہو، کنتم خیر امت، تمہیں خیر امت قرار دیا گیا اس لیے کہ تم بھی سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور وہ نفع رسانی کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے ہو۔ انسان کی زندگی میں اللہ کے احکام زندہ ہوتے رہیں گے، جسم اس کا معطر اور منور ہوتا رہے گا اور خوشبودار ہوتا رہے گا، اور جب اللہ حکم فرمائیں گے کہ میرے بندے کی زندگی اور آزمائش کا وقت پورا ہوا، اے فرشتوں میرے بندوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ فرشتے اس روح کی نورانیت اور چمک اور خوشبو کو دیکھ کر اور اس کے روئے کے اللہ کے احکام سے نورانیت کو دیکھ کر رش کریں گے اور ایک دوسرے کے سے آگے بڑھیں گے کہ اس روح کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں ان نیک بختوں میں سے بنا دے۔ جی ہاں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ امت اس کام کو لے کر اٹھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو جو بھی اس کلمے کو پڑھتا تھا وہ فوراً چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، پڑھا لکھا ہو یا بالکل ان پڑھ ہو، وہ اس کلمے کی دعوت کو لے کر آگے جاتا تھا کہ اس کلمہ اللہ کی پہچان ہونے کے بعد اس کو اپنی گمراہی اور نادانی اور بے وقوفی والے زندگی پر افسوس ہوتا تھا، اور اتنا افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہیں ان کو بھی اس جہالت سے کیسے نکالیں۔ یہ تبلیغ کا کام تو سراسر ہمدردی خیرخواہی کا ہے اور انسانوں سے شفقت والا ہے۔ کہتے ہیں کچھ انسان دو طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی سارے جذبات اور سب کچھ دوسروں کے فائدے کے لیے لگاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی خواہشات کا گلا دباتے ہیں اور دوسروں کے جو حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ یہ نافرمان اور ناکام انسان ہیں جو دنیا میں ایسا کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام وہ ہستی ہیں کہ ذمہ دار نبوت ملنے سے پہلے ان کی زندگی پاکیزہ، لیکن انفرادی پاکیزہ زندگی سے کسی کی زندگی نہیں بدلتی۔ جو باطل سامنے دندرا رہا ہے اس اللہ کی سنت ہے کہ اس کے لیے تو اللہ نبی کو دعوت دے کر بھیجتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، ہلدی لگے نہ پھٹکڑی، کام چوکا ہی چوکا ہو، بس نبی آیا اور ہدایت پھیل گئی۔ لیکن نبیوں جیسی ہستیاں اپنے زندگی کے سرمایے کو لگاتے ہیں، زندگی اور اپنی ساری صلاحیتوں کو لگاتے ہیں اور اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں، اور پاکیزہ روحیں اور پاکیزہ اجسام اور ہستیاں ہوتے ہوئے اپنی قوم کے بیچ میں کفر کی حالت میں آتے ہیں، شرک کی حالت میں آتے ہیں، گناہوں کی آلائشوں اور بدبوؤں میں لتڑے ہوئے انسانوں کے بیچ میں آتے ہیں۔ جیسے کوئی ہیرا، بہت قیمتی ہیرا، گندی نالی جہاں سے ہر قسم کی گندگی گزر رہی ہے وہاں گر گیا اور کسی کو پتہ ہے، تو عقل مندی یہ نہیں کہ اس ہیرے کو چھوڑ دیا جائے، عقل مندی یہ ہے کہ کچھ ذرا برداشت کر کے اپنے آستینے چڑھا کر اس کو نکال لو اور اس کو دھو کر اچھی طرح صاف کر لو
تو یہ ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ کتنے ملک اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ آج ماحول کی آلودگیوں میں اور کفر اور شرک اور خواہشات کی آلودگیوں میں یہ دھنسا ہوا ہے، اس کو اس سے نکالنا، اس لیے انبیاء کرام چل کر آتے تھے اور اپنائیت باوجود اس گندگی اور آلائشوں کے، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ تو ہر نبی کے دل میں اپنی قوم کی ہمدردی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول، تو اللہ نے ان کے دل میں ہمدردی، اور ہم حضور کی امت اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بنایا، تو ہمارے دل میں سارے انسانوں کی ہمدردی۔ اور ہمدردی کیا ہے کہ ان کے دلوں میں یقین ہو تو اللہ کا، اور ان کی زندگیاں استعمال ہوں تو اللہ کے حکم کے مطابق، تاکہ دنیا کی اور آخرت کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں۔ سب سے بڑی رحم دلی کا یہ کام ہے جو اللہ نے اس امت کی ذمہ داری کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو انسانوں پر۔ اے اللہ، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس عہدے ہیں، نہ میرے پاس مادی شکلیں ہیں، میں کیسے رحم کروں؟ کہ نہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دل میں جو امت کا غم ہے، تمہاری زبانوں سے جو دعوت والے کلمات نکلیں گے، اور سب ان چیزوں کو لے کر جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو دنیا کا نظام چلنے کے لیے دنیا والے کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی دولت اللہ کی معرفت والا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو لے کر جانا، اور اللہ کے اتارے ہوئے دین کے احکام کو لے کر جانا، یہ سب سے بڑی دولت لے کر جا رہے ہو۔ اس لیے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہو، اس لیے کہ سارے انسانوں کی طرف تم خود چل کر جاتے ہو، اور کیا پہنچاتے ہو؟ ایک اللہ کا ایک ایک حکم ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، وہ سارے اوامر کی ان کو دعوت دیتے ہو، اور جن گناہوں کی وجہ سے انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، تم اس سے روکنے والے ہو۔ تو بھائی کیا خیال ہے؟ ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اے اللہ زندگی کا ایک ہی دفعہ یہ زندگی ملی ہے، یہ ایک ظرف ہے ہمیں جو ملا ہے، اب اس کو حضور والے غم اور حضور والی محنت سے پر کرنا۔ اے اللہ پچھلی جو زندگی کوتاہیاں ہوئیں اس کو معاف فرما دے، فرما جائے توبہ کرنے والا ہے اللہ۔ ایسے مہربان ہیں، ایسے مہربان ہیں، دنیا والوں کی حکم عدولی ہو جائے اور ماں باپ کی جو ہے نافرمانی ہو جائے، چاہے جتنی سب جائے معافی مانگ لو، معاف کر دیں گے، لیکن پھر بھی یاد رہتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ دکھ پہنچایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نافرمانی کرنے کے بعد تم توبہ کر لو، میں ایسے گناہوں کی سیاہی اور دھبوں سے اور جو ہے آلائشوں سے پاک کر دوں گا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کتنی بڑی بات اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں خوشخبری کی سنا دی۔ تم نے کسی حکومت بادشاہ کا حکم نہیں توڑا، کسی سردار کا حکم نہیں توڑا، کسی چودھری کا حکم نہیں توڑا، کسی پڑوسی کی زمین نہیں دبائی، تم نے اللہ کی حکم کو توڑا ہے۔ کتنی بڑی جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، لیکن تم توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آسمانوں میں چراغاں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ یہ چراغاں کیسا ہے؟ فرمایا میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی اور توبہ کر کے میری طرف آ گیا۔ ہاں، فرمایا وہ قصہ سنایا کہ توبہ کرنے والے کی مثال کیسی ہے کہ ایک اعرابی صحرا کا سفر اپنی اونٹنی پر کھانا پینا سارا کچھ رکھ کر، جتنی ضرورت تھی مسافر جہاں سفر کی اتنا سب کچھ لے کر نکلا، اور صحرا کے بیچ میں پہنچا، ہر طرف ریت کے ٹیلے۔ وہ اونٹنی کو کھڑا کر کے اپنے تقاضے کے لیے ذرا کسی اوٹ میں گیا، جب واپس آیا تو اونٹنی کا نام و نشان نہیں۔ میلوں ریت ہی ریت ہے، میلوں ریت ہی ریت ہے، سورج اپنی جو ہے حرارت کی آگ برسا رہا ہے اور ریت گرم ہو رہی ہے، اور اس کے پاس اب دیکھا سواری ہے ہی نہیں، پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے، اب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے، اور کچھ نہیں، بس اس طرح سسک کر میری جان نکل جائے، یہی میرا بسی بات ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی بما ساز و سامان اس کے پاس، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی ملی۔ خوشی میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کہنا یہ چاہیے تھا واقعی اے اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے یہ انعام کیا۔ حقیقت تو یہ ہے، الفاظ تو یہ بولنے تھے، لیکن خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں، یہ خوشی میں کہتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
فرمایا وہ بندہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اے میرے بندے تیری توبہ پر میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں، اے میرے بندے تیری توبہ پر میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ لیکن توبہ کر کے توبتاً نصوحہ، پکی توبہ، اس پر جمنا، اس کے لیے جن ماحولوں میں یہ گناہ ہم سے صادر ہوئے ہیں، ہمارے رب کی نافرمانی ہم سے ہوئی ہے، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اور گناہ کی نحوست سے اس فضاؤں کو ہم نے آلودہ کیا ہے، اس سے پکا رہنے کے لیے علاقے کو چھوڑنا ہوگا اور نیک ماحولوں میں آنا ہوگا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے اس زمانے میں حضور کی محنت کی صورت میں اور مساجد میں آ کر ان اعمال کرنے میں اللہ نے یہ ماحول عطا فرمایا۔ اسی کی شکر میں ہم ساری زندگی اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، زندگی کے سرمایہ کو اتنے بڑے راستے پر خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اللہ نے توفیق دی۔ کہہ رہے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ قتل کیے ہوئے تھے اور اس کو ندامت ہوئی تو وہ کسی عبادت گزار کے پاس چلا گیا، علم تو تھا نہیں، اس نے کہا جی میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ۔ وہ غصے میں آ گئے، اتنا بڑا نافرمان، لیکن علم نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو تمہارا کام بھی پورا، 100 پورے کر دیے۔ لیکن پھر اس کو ندامت ہوئی، یہ اس لیے نہیں کہ ہم گناہوں پر جرأت کریں، اس لیے کہ ہمارے گناہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر وہ گیا، لیکن ایک عالم کے پاس گئے، عالم سمجھ گئے کہ جس ماحول میں ہے یہ توبہ کرتا ہے، لیکن وہ ماحول دوبارہ ان گناہوں پر اس کو لے آتا ہے، اس لیے اس ماحول کو چھڑوانا ہے۔ اس نے کہا تم اپنے گاؤں کو چھوڑ دو اور فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، کہ وہ جو ہے وہ گاؤں جہاں اس میں نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو نیکی آئے گی۔ تو بھائی تبلیغ کا ماحول بھی ہمارے لیے ایسا ہے، یہ ہمارے دنیا کے بازار اور دنیا کے ہمارے کام اور یہ دفاتر اور یہ گھر کا ساز و سامان اور یہ معاشرت ہمیں اللہ سے غافل کرنے والا ہے، اور اللہ کے راہ میں نکلنا یہ ایسا ہی ایک نیک ماحول ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بھائی اللہ نے جیسے ہمیں عطا فرمایا تو ہر مسلمان کو اس ماحول میں آنے والا اور ان اعمال کو کرنے والا، ایسے اعمال کہ جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو بت پرستی کے جرم سے نکال کر، جو سب سے بڑا جرم تھا روئے زمین پر، اس سطح تک پہنچایا کہ اللہ نے اپنی رضا ان کے لیے اتار دی۔ تو جو بھی جس زمانے میں ان اعمال کو کرے گا، تو جیسے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرمائی، تو جو بھی ان اعمال کو کرے گا اللہ اس کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ اور صرف اپنے ان اعمال کو اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا نہیں، ساری امت مسلمہ کی نیت کر کے اور بقیہ انسان کی ہدایت کی نیت کر کے ان اعمال کو کریں گے تو اللہ ہمیں اس کے بقدر اجر عطا فرمائیں گے، اور ہمارے اس دعوت والا کام نیکی بن کر اللہ کے ہاں ہمارے خزانے میں جمع ہوگا۔ اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کی زندگی کے ہر لمحے اور صلاحیت کو اس کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو کیونکہ عالم نے اس کی صحیح رہنمائی کی اور وہ دل سے سچا نادم تھا، لیکن زندگی کے لمحات بہت کم رہ گئے تھے، تو وہ اپنے اس بستی کو چھوڑ کر نکل پڑا اور نکل کر راستے پر جا رہا تھا کہ ابھی بالکل آدھے راستے میں نہیں پہنچا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، اور جب وہ گرنے لگا تو گرتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو اس بستی کی طرف سرکایا کہ مرتے ہوئے تو میں کچھ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لوں۔ بس اسی پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور جو ہے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے 100 کا قاتل ہے، ساری عمر گناہ کیے ہیں، گناہوں والی بستی میں رہا ہے، یہ تو عذاب کا مستحق ہے۔ رحمت کے فرشتے تائب بن کر آیا ہے، گناہوں سے توبہ کر لی ہے، نیک بستی کی طرف جا رہا ہے، یہ قدم ایک ایک قدم اس کا نیکی ہے، ایک ایک قدم یہ نیکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جی ہاں وہ جو ہے اسامہ ابن زید وہ واپس آ گئے تھے حضور کے انتقال پر، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق خود ان کو روانہ کرنے کے لیے چلے۔ اسامہ تو بالکل نوجوان تھے، چھوٹی عمر کے تھے،
حضرت ابوبکر صدیق ان کے باپ کی سے بھی یہ عمر کے برابر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اب جو ہے وہ خلیفہ رسول بن گئے اور روانہ کرنے کے لیے سواری موجود ہے۔ ابوبکر سوار نہیں ہو رہے، پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ تو اب سامنے اے امیر المومنین، اے خلیفہ رسول، یا تو آپ سوار ہو جائیں کیونکہ میں تو آپ کے بچے کی طرح ہوں، اور یا پھر مجھے بھی پیدل چلنے دیں کہ میں اوپر ہوں آپ نیچے، یہ نہیں۔ فرمایا نہ تمہیں نیچے اترنے دوں گا نہ میں خود سوار ہوں گا، چھوڑ ابوبکر کو، ابوبکر ہوتے ہوئے اللہ کے راستے کے غبار سے اپنے قدموں کو غبار آلودہ کرنے دے۔ اللہ کے راستے کی غبار اتنی بڑی کہ ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 700 گناہ معاف فرمائیں گے اور 700 درجات بلند فرمائیں گے۔ بھئی یہ نقل و حرکت اتنی قیمتی ہے جس کا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب جو ہے اللہ کو اس کا یہ نکلنا، اپنے وطن کو چھوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ اپنی بستی کی طرف زیادہ قریب تھا اور اس گاؤں والوں میں سے شمار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے جو گرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھایا کہ عالم نے کہا تھا توبہ کے قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں میں چلا جائے، تو گرتے ہوئے بھی جو اس نے اپنے آپ کو گھسایا اور آگے کی طرف بڑھا، اللہ کو یہ پسند آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گاؤں والی زمین جہاں زیادہ قریب تھی اور جو دوسری زمین جہاں جانا تھا وہ زیادہ دور تھی، تو اس گاؤں والوں میں سے شمار ہونا چاہیے تھا، لیکن گرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑھانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین تم ذرا لمبی ہو جا، میرے فرشتے تمہیں شمار کر رہے ہیں، تم ذرا لمبی ہو جا، اور اے زمین جا نیکو تم ذرا قریب ہو جا۔ فرشتوں کو نہیں پتا، اور یہ اللہ کا حکم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، فرشتوں کو نہیں پتا۔ اور فرشتوں نے جب ماپا تو ایک بالی جس گاؤں کے قریب تھا، رحمت والے فرشتے اللہ کے دربار میں لے گئے کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے۔ تو وہ ہم نے کب سے اپنی زندگی کے سرمایے کو خواہشات میں استعمال کیا، اور ہماری خواہشات اللہ کے احکام کے متصادم تھی، اور کب سے دی ہوئی اللہ کی ان صلاحیتوں اور زندگی کے لمحات کو دعوت سے غافل ہو کر ہم نے زندگی گزاری۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے ہمارا، اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے۔ اور بھائی آئندہ کی جو زندگی ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ فرمایا جو نیت کرے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور صحابہ کرام جیسی ہستیاں اللہ نے تکوینی طور پر ان سے کرایا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پتہ لگے، ورنہ صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، تکوینی تو اس سے ان کا درجہ کم نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک صحابی نے ہجرت کرتے ہوئے کہ میری یہاں رشتہ نہیں مل رہا، شادی نہیں ہو رہی، وہاں میری شادی ہو جائے گی اور ہجرت بھی کر لوں گا، اور یہاں میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، وہاں میرا کاروبار چل جائے گا، امت کو بتانے کے لیے۔ صحابہ فرمایا فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو خالص اسی لیے نکلا اللہ کے راستے میں کہ جو ہے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اور دنیا کے لیے ہے تو وہ دنیا کے شامل ہو گئی، اور جو ہے یا نکاح کے لیے ہے تو پھر وہ نکاح کا مقصد شامل ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی راہ میں نکلے، جو نوجوان اور اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے 40 دن گزارے اور کسی سے دنیا کی خرید و فروخت کی بات نہ کرے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ملک کی، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 40 دن وہ جو وہاں رہ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے اور پہرا دے رہا ہے، فرمایا 40 دن اس کے پورے ہوئے تو اللہ گناہوں سے اس کو ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جس سے آج دنیا میں یہ پیدا ہوا ہے اور پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہم، یہ ہوشیاری ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے کہ یہ بھی کر لیں گے اور وہ بھی کر لیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو خالص اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہو۔ اور بھائی سب سے بڑا جرم ہم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے ہم نے اپنے جو ہے یہ زندگی کو نہیں لگایا، اے اللہ وہ معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے عزم کہ اے اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے۔ اے عیسیٰ وہ امت ایسی ہوگی کہ ہر نعمت کے ملنے پر وہ شکر کریں گے اور ہر جو ہے ناگواری پر وہ صبر کریں گے، اور ان کا اپنا کوئی علم نہیں ہوگا اور اپنا کوئی حلم نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں ان کو اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے حلم عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے اونچے مقصد کے لیے نکلے۔ تو تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے زندگی کے سلیقے اور آداب مجھے سکھلائے اور سب سے بہترین آداب اور سلیقے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشابہ ہو۔ ہاں، مجھے علم عطا فرمایا اور بہت اچھا علم عطا فرمایا اور زندگی کے سلیقے عطا فرمائے اور ہمیں ان کو اپنانے کا حکم دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اتبعوا ھذا النبی الامی، یہ نبی امی کہ ہم نے لکھنے پڑھنے کی حاجت کے بغیر سارا علم ان کو دے دیا۔ لکھنا پڑھنا تو ایک حاجت ہے نا، کاغذ لاؤ جی، قلم لاؤ جی، لکھنا سیکھو جی، اس کے بعد علم ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو سب کچھ علم بغیر کاغذ اور بغیر لکھنے پڑھنے کے واسطے کے دے دیا۔ ہاں، یہ ایک شرافت ہے، یہ عزت ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا یہ امت ایسی ہوگی کہ اپنے علم میں سے علم دوں گا اور اپنے حلم میں سے حلم دوں گا۔ اور فرمایا کہ تو خوشخبری و مبارکبادی ہو اس میرے صحابی کے لیے جس نے مجھے دیکھا، ایمان لایا اور ایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فتوبہ، اس کے لیے توبہ جو مقام ہے، جنت کا جو درخت ہے، جو اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، فرمایا اس کے لیے توبہ۔ اور فرمایا 7 مرتبہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ، میرے ان امتیوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایمان لانے کا مطلب کہ جو کچھ حضور لے کر آئے ہیں محنت اور دین، اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ فرمایا ان کے لیے 7 مرتبہ توبہ کی خوشخبری سناتا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، وہ بعد والا جو زمانہ نہ مجھے دیکھا، نہ وحی کو اترتے ہوئے مناظر دیکھے، نہ جنگوں میں اترتے ہوئے فرشتے دیکھے، نہ اللہ کی مدد دیکھی، ایمان کی بنیاد پر وہ اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کے احکام کو اپنانے والے اور ایمان کی بنیاد پر اپنے جان اور مال کو لگانے والے، وہ ایسے لوگ ہوں گے اللہ ان کو اس زمانے کی دوری کی وجہ سے وہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ایک آدمی کی قربانی کے ثمرات 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر ہوں گے۔ قربانی ہو رہی ہے، ایک آدمی دے رہا ہے اور ایسے 50 آدمی ساتھ ہوں اور اسی درجے کی قربانی دیں، تو اس زمانے کے اعتبار سے اس ایک کی قربانی پر 50 آدمیوں کے ثمرات ثواب اس کو ملے گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ کوئی امت کے لیے کونا ایسا نہیں چھوڑا جو مخفی ہو۔ اس وقت بھی ورنہ اسی پہ جھگڑا چلتا رہتا ہے 50 آدمی کون سے۔ صحابہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول، وہ 50 آدمی انہی میں سے شمار ہوں گے یا ہم میں سے؟ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 صحابہ کی محنت پر جو ثمرات مرتب ہو رہے ہیں دنیا میں دین کے زندہ ہونے کے، تو ایک ایک کی محنت پر اللہ 50 صحابہ کی محنت کے ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ کتنا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اے اللہ، آج تک ہم نے اپنی زندگی کو اس کے لیے استعمال نہ کیا، اس کو معاف فرما۔ انسانیت پر ہم سے اور قوموں پر ہم سے ظلم و ظلم کو معاف فرما۔ اسی لیے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنی جانوں کو ہار گئے، اے اللہ اس ظلم کو معاف فرما دے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ آپ کی مغفرت اور آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، آپ نے نہ کیا تو ہم تو گھاٹے اور ہارنے والوں میں سے ہو گئے۔ اس لیے بھائی یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، خود بھی توبہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت کر کے۔ اس لیے حضور بھی فرماتے تھے یا ایھا الناس، اور بھائی تبلیغ والے کیا کہتے ہیں کہ جی ہم سارے انسانوں کے دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف اور رسم و رواج سے اللہ کے دین کی طرف پھیرنے کے لیے ہمارا مقصد یہ ہے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، فقیر سے لے کر بادشاہوں تک، سب کو یہ ہماری دعوت ہے کہ اپنے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف کر لو اور اپنی دنیا کے رخ کو آخرت کی طرف اور جنت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کر لو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا، سمجھو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا، بعثتم، تم بھیجے گئے ہو۔ آسان کر کے بتلانا، فضائل جو بتلائے جاتے ہیں اس سے مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے اور ماحول سے مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے۔
فضائل اور نفع سامنے نہ ہو تو آسان کام بھی مشکل ہوتا ہے، ماحول نہ ہو تو پھر بھی آسان کام جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اے اللہ، جو پچھلی زندگی غفلت میں گزرے وہ معاف فرما، اور آئندہ کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر صلاحیت کو اے اللہ حضور کے کام کو حضور کے طریقے پر انسانیت کی ہمدردی میں کرنے والا بنا۔ تو کون کون اس کی نیت کرتا ہے بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اے اللہ، ہم سب نے ہاتھ اٹھا کر اظہار کیا نیت کا، آگے آپ ہماری تربیت کرنے والے ہیں، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے لیے بتائیں بھائی، اس مجمع میں جن کے 4 مہینے نہیں لگے، کم وقت کے لیے آتے رہے جاتے رہے، یہ بعد میں لگائیں گے، تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور گھر کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، ساری دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں تمہاری کفایت کروں گا، تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ تبھی ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو کون کون ہے کہ پہلے 4 مہینے کا ارادہ نہیں تھا اور اب 4 مہینے پورا کر کے جہاں جائیں گے اس کی نیت کرتے ہیں؟ ذرا وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو جہاں ظاہر کریں، ذرا کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کریں، ذرا کھڑے ہو کر۔ اے اللہ، ہمارے بس میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، ہمارے بس میں تھا جو ہم نے ادا کر دیا۔ اے اللہ، آپ جو قدرت والے ہیں ہمیں قبول فرما اور اس کے لیے ہماری تربیت فرما، اور بقیہ زندگی اس محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما کر انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، باقی قوموں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ بھائی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے، تو اس لیے بھی ہر سال 4 ماہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اور 8 ماہ اپنے مقام پر جہاں رہ کر اپنی مسجدوں کو آباد کرنا۔ تو آپ حضرات بھی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ آپ حضرات بھی کھڑے ہو کر، اے اللہ، تیری خوشی میں، تیری رضا کے لیے، تیرے نبی کی محنت کے لیے اور انسانیت کی ہمدردی و خیرخواہی کے لیے ہم سب اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق، نیتوں کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنی شان اور رحمت کے مطابق ہمیں قبول فرما کر ہماری تربیت فرما۔